بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری قسمت اتنی جلدی بدل گئی ہے۔ میری بیوی کہنے کو تو مجھ سے کافی بڑی تھی، لیکن اتنی دولت کو دیکھ کر میں نے عمر کو تو نظر انداز ہی کر دیا تھا۔ اس وقت میں اسی کے گھر میں موجود تھا۔ اب تو یہ گھر ایک طرح سے میرا ہو چکا تھا۔ میں اپنی بیوی کو تلاش کر رہا تھا، لیکن گھر اتنا بڑا تھا کہ مجھے وہ کہیں بھی نظر نہیں آئی، جب اچانک ہی مجھے ایک عجیب سی آواز آنے لگی۔ وہ آواز کسی کے رونے کی تھی۔ وہ لڑکی بہت زیادہ رو رہی تھی۔ مجھے اس پر ترس آ رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ میری بیوی کی کیا لگتی تھی، پر اس سے پہلے کہ میں اس دروازے کو کھول کر اس لڑکی کو دیکھتا، جب اچانک سے پیچھے سے کسی نے مجھے روک لیا تھا۔ میرا نام الطاف ہے۔ میں ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرے اتنے وسائل نہیں تھے۔ میں نے بہت کوشش کی تھی کہ میں اپنے ماں باپ کا نام روشن کر کے ان کی قسمت بدل دوں۔ میری محنت کے نتیجے سے میرا داخلہ شہر کے بہت اچھی یونیورسٹی میں ہو گیا تھا۔ یونیورسٹی میں لڑکے لڑکیاں سبھی اکٹھے پڑھتے تھے۔ مجھے یہ ماحول بالکل بھی پسند نہیں تھا، لیکن آگے بڑھنے کے لیے مجھے اس ماحول میں داخل ہونا تھا، جس کی وجہ سے میں نے اس طرح سمجھوتا کر لیا تھا۔ لیکن ایک روز اچانک ہی ایک لڑکی نے مجھے آواز لگائی تھی۔ وہ لڑکی کافی فیشنیبل تھی۔ میں نے جیسے ہی اسے دیکھا تو میں نے اپنی نظریں نیچے جھکا لی تھی، کیونکہ ہمارا گھرانہ کافی حیادار تھا۔ میرے اماں ابا نے مجھ پر بہت پابندیاں لگائی تھیں، اور میں خود بھی بہت سلجھا ہوا تھا۔ لیکن اب میں اس لڑکی سے جتنا بھی دور جاتا تھا، وہ میرے اتنے ہی قریب آنے لگی تھی۔ جیسے ہی کوئی اہم موقع ہوتا تو وہ لڑکی مجھے بہت زیادہ تحفے دیتی تھی۔ میں اس کے تحفے قبول نہیں کرتا تھا، پر میرے دوست یہی کہتے تھے کہ تمہارے ہاتھ لاٹری لگی ہے، تم کیوں پیچھے ہٹ رہے ہو؟ جیسے تحفے مل رہے ہیں اسے قبول کر لیا کرو۔ میں اب خاموشی سے اس لڑکی سے وہ تحفے لے لیتا تھا۔ وہ تحفے بہت ہی قیمتی ہوتے تھے۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں پورا 1 سال بھی کماتا تو اتنے قیمتی تحفے کبھی نہ لے سکتا۔ جیسے ہی میری بہنیں ان تحفوں کو دیکھتی تو خوشی خوشی مجھ سے پوچھنے لگتی کہ بھائی بھابھی کا نام کیا ہے؟ اب میں انہیں کیا بتاتا؟ میں انہیں مصنوعی غصے سے جھڑک دیتا تھا۔ اسی طرح 2 مہینے گزر گئے تھے، پر ایک روز اس نے مجھے پروپوز کر دیا تھا۔ اس کا نام آرزو تھا۔ اس کی یہ ہمت دیکھ کر میں دنگ ہو گیا تھا، لیکن میں نے اسے فوراً انکار کر دیا کہ دیکھو آرزو، میرا گھرانہ بہت ہی غریب ہے۔ پہلے میں پڑھ لکھ کر اچھا آدمی بنوں اور اتنا کما لوں کہ میں تمہیں اچھی زندگی دے سکوں۔ تو وہ کہنے لگی کہ تمہاری بات بالکل ٹھیک ہے، میں تمہیں کبھی نہیں روکوں گی، تم بے شک اپنی زندگی میں آگے بڑھو، لیکن پلیز میرا ہاتھ تھام لو، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، مجھے تمہاری سادگی بہت پسند آئی ہے، میں تمہارے بغیر اب جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اس کی باتیں سن کر میں گھبرا گیا تھا۔ پہلی دفعہ کوئی لڑکی مجھ سے ایسی باتیں کر رہی تھی، اسی وجہ سے میری عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی۔ پر میں کیا کرتا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے، جیسے ہی مجھے کوئی اچھی سی جاب ملے گی تو میں ضرور تمہارا ہاتھ تھام لوں گا۔ اسی طرح یونیورسٹی بھی ختم ہو گئی تھی۔ اب میں جاب کی تلاش میں مارا پھرتا تھا۔ آرزو مجھے کہنے لگی کہ تم فکر نہ کرو، میں تمہیں بہت اچھی جاب دلوا سکتی ہوں، اگر تم کہو تو میں تمہاری جاب 3 لاکھ سیلری کی بھی دلوا سکتی ہوں۔ میں اس کی باتیں سن کر اسے چپ کروانے لگا کہ 3 لاکھ سیلری مجھے کہاں ملے گی؟ میں نے تو کوئی پریکٹس بھی نہیں کی، اور ابھی ہی تو میری پڑھائی ختم ہوئی ہے۔ تو آرزو کہنے لگی کہ یہ بات تم مجھ پر چھوڑ دو، دیکھنا وہ جاب بہت اچھی ہوگی اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تم مینیجر بن جاؤ گے۔ وہ کمپنی بہت ہی اچھی ہے، بس تم مجھے اپنا بایو ڈیٹا دے دو۔ میں نے اسے اپنی ساری سی وی دے دی تھی۔ میں گھر گیا تھا۔ اماں بہت پریشان تھیں کہ بیٹا اب تم نے پڑھائی کر لی ہے، اب آگے کیا کرو گے؟ اور آرزو کو خوش کرنے کے لیے تم کیسی جاب کرو گے؟ میں نے اماں ابا کو کہا کہ آرزو نے تو خود مجھے جاب دلوانے کا وعدہ کیا ہے، دیکھنا وہ مجھے ضرور کوئی اچھی جاب دلوائے گی۔ وہ دونوں میری بات سن کر خوش ہو گئے تھے۔ اگلے روز آرزو خوشی خوشی مجھے آ کر بتانے لگی کہ میں نے تمہیں جاب دلوا دی ہے، اب تم ایک مینیجر بن گئے ہو۔ یہ سن کر تو میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔
کہ کہاں میں ایک معمولی سا لڑکا تھا اور کہاں اب میں ایک مینیجر بن گیا تھا۔ اس نے مجھے ایک ایڈریس دیا تھا اور کہنے لگی کہ تم اس ایڈریس پہ چلے جانا، یہ ایک بہت اچھی کمپنی ہے، آگے جا کر تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا۔ میں نے وہ ایڈریس لے لیا۔ اگلے روز میں بہت اچھا تیار ہو کر وہاں چلا گیا تھا۔ اماں نے تو میری نظر بھی اتاری تھی کہ کہیں مجھے نظر نہ لگ جائے۔ میرے سارے خاندان میں پھیل گیا تھا کہ میں مینیجر بن گیا ہوں۔ سب لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ اس لڑکی کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ وہ لڑکی بہت امیر ہے، لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ سب میری محنت کا نتیجہ ہوگا، پر یہ غلط تھا۔ میں جیسے ہی اس کمپنی میں گیا تو سب لوگ مجھے دیکھ کر چونک گئے تھے، کہنے لگے کہ تم ابھی پڑھائی کر کے آئے ہو، تمہیں اتنی بڑی جاب کیسے مل گئی ہے؟ لیکن وہاں کی مالکن مجھ سے کہنے لگی کہ الطاف، آج سے یہ سیٹ تمہاری ہے، تم اس کرسی پر بیٹھو گے۔ انہوں نے ایک کرسی کی جانب اشارہ کیا تھا۔ وہ مالکن تقریباً 50 سال کی لگ رہی تھیں۔ وہ مجھ سے بہت زیادہ بڑی تھیں اور ان کا روپ اور دبدبہ بھی بہت زیادہ تھا۔ سبھی لوگ ان سے ڈرتے تھے، میں بھی ان سے بہت ڈرتا تھا، لیکن اب ان کے آفس کے ساتھ ہی میرا آفس تھا، میں وہاں پر رہتا تھا۔ ایک روز اچانک ہی میں نے دیکھا کہ جب آرزو ایک پھولوں کا بکے لے کر میرے پاس آ رہی تھی تو میں ششدر ہو گیا کہ آرزو میرے آفس میں کیا کر رہی ہے۔ لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ یہ جاب بھی تو اسی نے دلوائی ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ وہ میرے پاس آئے اور مجھے مبارکباد دے۔ آرزو نے مجھے مبارکباد دی، میری فائل دیکھی اور پھر میری تعریف کرنے لگی کہ تم تو بہت اچھا کام کر رہے ہو۔ میں خاموش تھا، آس پاس کے لوگ ہم دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ آرزو کچھ دیر بعد واپس چلی گئی تھی، لیکن مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ اب آرزو میرے پاس آئے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے کام میں کوئی خلل پڑے، کیونکہ مجھے مالکن نے 1 مہینے کی سیلری ایڈوانس میں دے دی تھی۔ وہ 2 لاکھ روپے تھے۔ میں جیسے ہی وہ 2 لاکھ گھر لے کر آیا تو میری بہنیں تو خوشی سے اچھلنے لگی تھیں، کہنے لگی تھیں کہ بھائی آپ کی تو قسمت ہی بدل گئی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ دیکھو، یہ سب تو آرزو کا کیا دھرا ہے، اگر میری محنت کا نتیجہ ہوتا تو شاید کوئی 50-60 ہزار کی جاب ہوتی۔ لیکن میرے اماں ابا کہنے لگے کہ دیکھو، کیا پتہ اللہ نے آرزو کو وسیلہ بنایا ہو اور اسی کی بدولت ہی تمہیں اتنی اچھی جاب ملی ہے، تمہیں آرزو کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ میں نے انہیں بتایا کہ ہاں اماں ابا، آرزو میرے پاس پھولوں کا بکے لے کر آئی تھی اور اس نے مجھے مبارکباد بھی دی ہے، میں نے اس کے پھول قبول بھی کیے ہیں، اس کے علاوہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اب مجھے بہت اچھی جاب مل گئی ہے، میں نہیں چاہتا کہ آرزو کی وجہ سے میری وہ جاب چلی جائے، اسی لیے میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں آرزو سے دور رہوں گا۔ سب گھر والوں نے میرے اس فیصلے پر ناراضگی کا اظہار کیا تھا کہ تم اسے ہی ٹھکرا رہے ہو جس کی بدولت تمہیں یہ سب کچھ ملا ہے۔ پر میں کیا کرتا، میں بہت لالچی ہو گیا تھا۔ آرزو اب ہر 2 دن بعد میرے آفس آ جاتی تھی اور میرے آفس کے سارے کولیگ مجھے عجیب نظروں سے گھورنے لگتے تھے۔ ایک روز تو مالکن نے بھی آرزو کو دیکھ لیا تھا۔ آرزو نے مالکن کو نظر انداز کیا تھا۔ مالکن بہت ناگواری سے صرف مجھے دیکھ رہی تھی، پھر کہنے لگی کہ الطاف، جلدی سے میرے آفس آؤ، میں نے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میں جیسے ہی مالکن کے آفس میں گیا تو مالکن نے غصے سے مجھے کہا، خبردار، جو آج کے بعد وہ لڑکی تمہارے پاس آئی، تم اس سے جتنا دور رہو اتنا ہی بہتر ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے آفس کا ماحول خراب ہو اور میری کمپنی میں برا اثر پڑے۔ میں نے جلدی سے مالکن کو کہا کہ مالکن، نہ جانے وہ لڑکی کون ہے، وہ عجیب لڑکی ہے، وہ میرے آس پاس منڈلاتی رہتی ہے، یونیورسٹی میں بھی وہ میرے سر پر سوار رہتی تھی، میں اسے بالکل بھی نہیں جانتا، بس وہی میرے پیچھے پڑی ہے۔ اگر آپ کہیں تو آج کے بعد وہ لڑکی آفس میں بالکل بھی نہیں آئے گی، آپ بے فکر رہیں۔ میری باتیں سن کر مالکن مسکرانے لگی تھی، جیسے وہ میرا جھوٹ پکڑ رہی ہو، پھر کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، تمہیں جو کرنا ہے تم کرو۔ میں جلدی سے ہی بریک کے بعد آرزو سے ملنے چلا گیا تھا۔ ہم دونوں ساحل سمندر پر تھے۔ آرزو آج کافی زیادہ خوش تھی، لیکن غصے سے میں نے اس سے کہا کہ آرزو، بس بہت ہو گیا، اب تم اپنے راستے جاؤ اور میں اپنے راستے جاؤں گا، اور خبردار، جو تم میرے کام کے درمیان بھی آئیں۔ میری باتیں سن کر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ کہنے لگی کہ تم ہوش میں تو ہو الطاف، میری وجہ سے تمہیں یہ جاب ملی ہے،
اور جب تمہیں یہ جاب مل گئی ہے تو تم مجھے چھوڑ رہے ہو؟ تم ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ تم تو کہتے تھے کہ تم مجھ سے شادی کرو گے۔ میں نے اس کی باتیں سنی تو کہنے لگا کہ ہاں، میں ٹھیک کہتا تھا، میں تم سے شادی ضرور کروں گا، لیکن فی الحال میں اپنے کیریئر پر فوکس کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن تم 2 دن بعد مجھ سے ملنے آ جاتی ہو، مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا، اور ویسے بھی ہماری کمپنی بہت سیریس ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری وجہ سے ہماری کمپنی ڈسٹرب ہو جائے، اسی لیے تم مجھ سے میرے آفس میں ملنے بالکل بھی نہیں آؤ گی۔ میری باتیں سن کر وہ خاموش ہو گئی تھی، پھر منہ بنا کر وہ واپس چلی گئی۔ میں بہت تنگ آ گیا تھا، میں آرزو کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا، لیکن میں کیا کرتا؟ یہ سب کچھ کرنا بھی بہت ضروری تھا، کیونکہ میں نے دولت نئی دیکھی تھی۔ میرے ہاتھ میں 2 لاکھ روپے تھے جو کبھی بھی میرے ہاتھوں میں نہیں آئے تھے۔ یہ سب دیکھ کر میں کبھی بھی نہیں چاہ سکتا تھا کہ یہ سب کچھ ایک دم سے میرے ہاتھوں سے نکل جائے۔ اسی وجہ سے مجھے آرزو کو خود سے دور کرنا پڑا۔ یہ سب اتنا آسان نہیں تھا۔ میں نے آرزو سے بھی محبت کی تھی، اور میں جانتا تھا کہ یہ سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے، پر میں کیا کرتا؟ اماں ابا تو مجھ سے کہنے لگے کہ دیکھو، آرزو تو تمہارے ہاتھ میں ایک سونے کی چابی کی طرح ہے، یہ ایسے خزانے کی چابی ہے جسے تمہیں سنبھال کر رکھنا ہوگا۔ پر میں نے ان کی باتوں کو نظر انداز کر دیا تھا۔ اب میں روز آفس جاتا تھا۔ مالکن بھی بہت خوش تھیں، وہ خوشی خوشی میری تعریف بھی کرتی تھیں اور کہتی تھی کہ تم بہت اچھا کام کرتے ہو، اگر تم ایسے ہی کام کرتے رہو گے تو میں تمہاری تنخواہ بڑھا دوں گی۔ مالکن کے منہ سے اپنی تعریف سن کر مجھے اور بھی حوصلہ مل جاتا تھا۔ میں دن رات کاموں میں جتا رہتا تھا، پر اماں ابا یہی کہتے تھے کہ کام کی خاطر اپنی صحت کو پیچھے نہ چھوڑنا، پر میرے آگے تو بس کام ہی کام تھا۔ مالکن بھی اب میری بہت تعریف کرتی تھی۔ وہ مجھے میٹنگ کے لیے دوسرے شہر لے کر جاتی تھیں۔ اس کی دوستی کئی مردوں کے ساتھ تھی۔ یہ بات مجھے بھی بہت عجیب لگی تھی۔ جیسے ہی میں نے اپنے دوست سے اس کا ذکر کیا تو وہ کہنے لگا کہ تمہاری مالکن کے بہت سے مردوں کے ساتھ افیئر ہیں، یہ مردوں سے دوستی کرتی ہے، اور جیسے ہی اس کا بزنس اچھا چلتا ہے اور کاروبار اوپر چلا جاتا ہے تو یہ دوستی توڑ دیتی ہے اور اس مرد کو چھوڑ دیتی ہے۔ مجھے یہ بات بہت عجیب لگی تھی، پر اگلے ہی پل میرا دوست مجھ سے کہنے لگا کہ تم بچ کر رہنا۔ اس کی بات پر میں ہنسنے لگا کہ بھلا مالکن میرے ساتھ کوئی کیوں افیئر چلائے گی؟ میں اس کے بیٹے کی عمر کا ہوں۔ لیکن دوست کہنے لگا کہ مالکن کسی کو بھی نہیں چھوڑتی۔ لیکن میں نے اپنے دوست کی بات کو مذاق میں اڑا دیا تھا۔ اب تو دن رات مالکن مجھ پر نظر رکھتی تھی اور مجھے بہت زیادہ کام دیتی تھی۔ 1 مہینے بعد ہی اس نے میری تنخواہ بڑھا دی تھی۔ مجھے تو بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی۔ اماں ابا بھی بہت خوش ہو گئے تھے۔ میں نے اپنی ایک نئی گاڑی لے لی تھی۔ میں آرزو کو پوری طرح بھلا چکا تھا۔ ایک روز میں نے جیسے ہی آرزو کو کال کرنے کی کوشش کی تو اس کا نمبر بلاک جا رہا تھا۔ مجھے اس کی یاد آ رہی تھی، پر میں کیا کرتا؟ نہ جانے وہ کہاں گئی تھی۔ مجھے اس کا آگے پیچھے کا کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ مالکن نے مجھے اداس دیکھا تو فوراً میرے آفس آ کر کہنے لگی کہ اگر کوئی بات ہے تو مجھ سے شیئر کر سکتے ہو۔ پر میں نے یہی سوچا کہ اگر میں نے اس کو آرزو کا بتا دیا تو کیا پتہ یہ مجھے کام سے نکال دے، اور ایسا میں بالکل بھی نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ اسی لیے میں نے اس کو کوئی یہ بہانہ بنا دیا کہ میری اماں کی طبیعت خراب ہے۔ مالکن کہنے لگی کہ چلو میرے ساتھ آؤ، میں تمہاری اماں سے مل کر آتی ہوں۔ یہ سن کر تو میری روح کانپ گئی تھی، پر مالکن کو انکار نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا اسے اپنے گھر لے گیا تھا۔ میں نے ماں کو اشارے سے چپ رہنے کا کہا تھا۔ اماں سمجھ گئی تھی۔ مالکن اماں سے گپ شپ مار کر چلی گئی تھی تو میری جان میں جان آئی تھی۔ اماں کہنے لگی کہ تم نے جھوٹ بول کر بہت برا کیا ہے، پر میں نے اماں کو ساری بات بتا دی۔ اماں نے کہہ دیا تھا کہ تمہاری مالکن بہت تیز ہے، اس سے بچ کر رہنا۔ دن یوں ہی گزرتے رہے تھے۔ ایک روز مالکن میرے آفس میں آ گئی تھی۔ وہ بہت خاموش تھی۔ میں نے ان سے پوچھا تو کہنے لگی کہ میں چاہتی ہوں کہ تم میری پارٹنر بن جاؤ۔ میں نے مالکن کو کہا کہ مالکن آپ کیسی بات کر رہی ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پر وہ کہنے لگی کہ ہاں ہو سکتا ہے، اگر تم مجھ سے نکاح کر لو گے تو یہ آدھی جائیداد بھی تمہارے نام ہو جائے گی۔
اور اس طرح تمہاری زندگی بھی سنور جائے گی۔ میں نے تمہارا گھر دیکھا ہے، تم لوگ بہت ہی سادہ ہو اور تم لوگ بہت زیادہ غریب ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ تمہاری زندگی سنور جائے، اسی لیے میں تمہیں یہ آفر دے رہی ہوں۔ اگر تمہیں اپنا خیال ہے تو تم ضرور اس آفر کو قبول کرو گے۔ میں نے مالکن کی بات سنی تو سوچ میں پڑ گیا تھا۔ وہ بالکل ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، میرے گھر کا تو کوئی حال ہی نہیں تھا۔ مالکن اس دن جیسے ہی میرے گھر گئی تھی تو ان کے چہرے کے زاویے بھی بگڑ گئے تھے۔ مجھے بھی بہت شرمندگی ہو رہی تھی۔ میں نے اماں ابا سے مشورہ کیا تھا۔ اماں تو حیران ہو گئی تھیں، کہنے لگیں کہ وہ تو میری عمر کی ہے، تم کیسے اس کے ساتھ رہو گے؟ میں نے اماں کو کہا کہ اماں آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ وہ اپنی آدھی جائیداد میرے نام کر دے گی، مجھے اور کیا چاہیے؟ اس طرح میری اماں بھی مان گئی تھیں۔ اور پھر مالکن نے مجھ سے نکاح کر لیا تھا۔ نکاح بہت ہی سادگی سے ہوا تھا۔ اس دن نکاح کے بعد میں مالکن کے گھر آ گیا تھا۔ میں نے پہلی دفعہ اس کا گھر دیکھا تھا جو کہ بہت عالی شان تھا۔ اس گھر میں اتنے زیادہ کمرے تھے کہ ایک دفعہ تو میں چکرا ہی گیا تھا۔ رات کو جیسے ہی میں مالکن کے کمرے میں گیا تو مالکن اپنے کمرے میں موجود نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے عجیب لگا تھا۔ میرا وجود کانپ رہا تھا، میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا، کیونکہ اب میں اس مالکن کا شوہر بن گیا تھا۔ وہ مجھ سے بہت زیادہ بڑی تھی، میں ان کی عزت بھی کرتا تھا، پر میں اب اسے تلاش کرنے لگا جب اچانک ہی ایک روم سے مجھے کسی کے رونے کی آواز آنے لگی۔ وہ آواز کسی لڑکی کی تھی۔ یہ آواز سن کر میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا کہ نہ جانے اس گھر میں میرے اور مالکن کے علاوہ اور کون ہے۔ اور اس سے پہلے کہ میں اس روم تک پہنچتا، جب اچانک ہی کسی نے پیچھے سے مجھے تھام لیا تھا۔ میں نے دیکھا تو وہ مالکن تھی، جو کہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ بلا شبہ بہت ہی حسین تھی۔ مجھ سے کہنے لگی کہ الطاف، تم اپنے کمرے سے باہر کیوں آئے ہو؟ تمہیں تو میرا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ مالکن کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا تھا کہ اصل میں تو لڑکیاں اپنے دولہے کا انتظار کرتی ہیں، پر یہاں الٹ ہی تھا۔ لیکن یہ حقیقت تھی، کیونکہ ادھر میں رخصت ہو کر مالکن کے گھر جو آ گیا تھا، اس وجہ سے مجھے ہی اس کا انتظار کرنا تھا۔ میں نے ان سے معافی مانگی اور پھر سے کمرے میں چلا گیا تھا، لیکن اس لڑکی کی آواز میرے حواسوں پر چھائی ہوئی تھی۔ نہ جانے وہ لڑکی کون تھی؟ میں یہی سوچ رہا تھا۔ اب مالکن کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ بہت ہی خوش نظر آ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، جیسے انہوں نے مجھ سے نکاح کر کے بہت کچھ پا لیا ہو۔ میں سمجھ نہ سکا کہ یہ چمک کس چیز کی ہے۔ یہ چمک مجھے حاصل کرنے کی تو بالکل بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ میرے قریب آئی اور آ کر کہنے لگی کہ الطاف، آج رات میں بہت خوش ہوں، میں نے کسی لڑکی کا غرور توڑ دیا ہے۔ ان کی یہ بات سن کر مجھے وہی لڑکی یاد آنے لگی جو رو رہی تھی۔ میں نے مالکن کو کہا کہ کیا اس گھر میں کوئی اور بھی موجود ہے؟ میری بات سن کر وہ بولی، تمہیں کسی کی بھی فکر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ آج کی رات ہم دونوں کی ہی فکر کرو۔ مالکن نے کمرے کی لائٹ آف کر دی تھی۔ اگلے روز میرا تھکن سے برا حال تھا۔ میں اس لڑکی کو بھول ہی گیا تھا، بلکہ مالکن کے ساتھ بہت ہی خوش تھا۔ لیکن مالکن تیار ہونے لگی اور کہنے لگی کہ تم بھی تیار ہو جاؤ، آفس میں سب لوگ ہمارے استقبال کے لیے انتظار کر رہے ہیں۔ میں بھی جلدی جلدی تیار ہونے لگا۔ میں اس کمرے کے پاس سے گزر رہا تھا جب دوبارہ سے اسی لڑکی کی آواز میرے کانوں میں پڑی تھی۔ وہ رو رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کے رونے کی آواز مجھے بے چین کر رہی تھی۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اس روم میں جاتا، جب میں نے مالک کی گرجدار آواز سنی تھی، میں وہیں رک گیا تھا۔ وہ ملازموں کو حکم دے رہی تھی کہ جلدی سے ناشتہ تیار کرو۔ میں نے ناشتہ کیا اور پھر ان کے ساتھ آفس چلا گیا تھا۔ 2 دن ایسے ہی گزر گئے تھے۔ میں بہت زیادہ خوش ہو گیا تھا۔ اماں ابا بھی گھر دیکھنے آئے تھے۔ مالکن نے ان کا بھی بہت اچھے سے استقبال کیا تھا۔ میں بھی بہت خوش ہوا تھا۔ اس طرح ایک رات اچانک ہی مجھے بہت زیادہ پیاس لگ رہی تھی۔ میں جیسے ہی اپنے کمرے سے باہر نکلا، کیونکہ مالکن سو رہی تھی، اسی وجہ سے مجھے موقع مل گیا تھا کہ میں اس لڑکی کو دیکھ سکوں۔ میں اس کمرے کے پاس سے گزرا، وہ لڑکی پھر رو رہی تھی۔
میں نے جیسے ہی دروازہ کھولنا چاہا تو اندر سے لاک تھا، مگر میری دروازہ بجانے کی وجہ سے وہ آواز ختم ہو گئی تھی۔ وہ لڑکی بالکل چپ ہو گئی تھی، شاید وہ جان گئی تھی کہ میں باہر موجود ہوں۔ میں نے آہستہ سے اس سے کہا کہ کون ہو تم اور تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم کیوں روز روتی رہتی ہو؟ مجھے بتاؤ اگر کوئی مسئلہ ہے۔ پر اس لڑکی نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں 2 منٹ تک وہیں پر کھڑا رہا، جب اچانک ہی ایک ملازم آیا اور کہنے لگا کہ صاحب جی آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ اگر مالکن نے آپ کو یہاں دیکھ لیا تو وبال آ جائے گا، پلیز آپ اپنے کمرے میں جائیں۔ میں نے اس سے کہا کہ دیکھو تم ملازم ہو اور میں تمہارا مالک ہوں، اگر میں تم سے کوئی بات پوچھوں تو کیا تم اس کا جواب دو گے؟ ملازم نے اپنی نظریں جھکا لی تھیں۔ میں جان گیا تھا کہ وہ میرا وفادار ہے۔ وہ یقیناً مالکن کے روب کی وجہ سے تنگ آ گیا ہے، اسی لیے وہ میری باتوں کا جواب دے سکتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ لڑکی کون ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ صاحب یہ تو آپ کی بیٹی ہے۔ یہ بات سن کر میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی تھی۔ میں ہنسنے لگا تھا کہ بھلا میری بیٹی کیسے ہو گئی؟ تو وہ مجھے سمجھانے لگا کہ یہ آپ کی بیگم یعنی کہ مالکن کی بیٹی ہے، تو یہ آپ کی بھی بیٹی ہوئی نا؟ میں نے سکا سانس لیا، لیکن میں اس سے پہلے کہ اس سے مالکن کی بیٹی کا نام پوچھتا، جب وہ ملازم وہاں سے چلا گیا تھا، مجھے ایسا لگا کہ مالکن کی بیٹی اس شادی سے خوش نہیں ہے۔ وہ اپنی ماں کو بٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی، اسی وجہ سے وہ آئے روز روتی رہتی ہے، یا پھر یقیناً اس کا کسی کے ساتھ بریک اپ ہو گیا ہوگا۔ یہ سوچ کر میں واپس روم میں آ گیا۔ 2 دن بعد میں نے مالکن سے کہہ دیا تھا کہ آپ نے مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی کہ آپ کی ایک بیٹی بھی ہے؟ ان کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ وہ خوف سے مجھے دیکھ رہی تھیں، جیسے پتہ نہیں کیوں میں نے اس کا جھوٹ پکڑ لیا ہو، لیکن پھر سنبھل کر کہنے لگی کہ میں بتانا چاہتی تھی لیکن بتا نہ پائی۔ مجھے لگا تھا کہ تم شاید مجھ سے دور ہو جاؤ گے۔ میں ان کی بات پر مسکرا گیا تھا۔ مجھے ان کی باتوں کی سمجھ نہیں لگ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور کہتا، جب مالکن نے بات تبدیل کر دی اور مجھے دوبارہ سے آفس لے گئی تھیں۔ میں ان سے ان کی بیٹی کے متعلق کوئی بھی بات کرتا تو وہ خاموش ہو جاتی تھیں، لیکن اب میں نے بھی یہ دیکھ لیا تھا کہ ان کی بیٹی بالکل بھی نہیں روتی تھی۔ ایک روز تو ان کی بیٹی کہیں باہر گئی ہوئی تھی۔ میں جیسے ہی اس کے کمرے میں گیا تو اس کے کمرے میں کسی کی تصویر جلی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے ایسا لگا جیسے یقیناً مالکن کی بیٹی کا دل کسی نے توڑا ہے۔ میں نے مالکن سے کہا کہ کیا آپ کی بیٹی کا دل کسی نے توڑا ہے؟ تو وہ غصے سے مجھے کہنے لگی کہ خبردار، تم نے آج کے بعد اسے میری بیٹی کہا تو میں تمہیں خود سے الگ کر دوں گی۔ میں تو ساکت ہو گیا تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرا دل دھڑکنا بند ہو گیا ہو۔ یہ سب برداشت نہیں کر پا رہا تھا کہ ایک ماں اپنی بیٹی سے اتنی نفرت کیسے کر سکتی ہے، لیکن اس کے بعد میں نے مالکن سے کوئی بات نہیں کی۔ میں پھر سے ان کی بیٹی کے روم میں چلا گیا تھا۔ میں جان گیا تھا کہ یقیناً کوئی ایسی بات ہے جو مجھ سے چھپائی جا رہی ہے۔ اچانک ہی میں نے مالکن کی بیٹی کی الماری کھولی، لیکن سامنے وہ تصویر دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی تھی۔ میرا سانس رک گیا تھا۔ میں نے وہ تصویر ایک نظر پھر سے دیکھی، جیسے مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، پر یہ سچ تھا۔ ان کی بیٹی کو تو میں ہزاروں لڑکیوں میں پہچان سکتا تھا۔ مجھے خود سے ہی شرم محسوس ہو رہی تھی کہ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے۔ میں اس سے ملنا چاہتا تھا، اسی وجہ سے رات ہوتے ہی جیسے ہی وہ واپس آئی تھی تو میں اس کے کمرے میں پھر سے آ گیا۔ مجھے دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی تھی اور کہنے لگی کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میں نے اس سے کہا کہ دیکھو مجھے کچھ سوالوں کے جواب چاہیے، تم نے مجھ سے یہ سب کیوں چھپایا ہے؟ تو وہ بولی کہ تم تمیز سے بات کرو، تم میرے کچھ بھی نہیں لگتے، چلے جاؤ اس کمرے سے، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، تم ایک دھوکے باز ہو، آج کے بعد تم مجھے شکل بھی مت دکھانا۔ اس کی باتیں سن کر میں اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ میں بھی جان گیا تھا کہ میں نے ہی اسے خود سے دور کیا ہے، اسی وجہ سے میں واپس باہر آ گیا تھا۔ مجھے مالکن سے شدید نفرت ہو رہی تھی، کیونکہ مالکن ہی تھی جس نے یہ سب کیا ہے۔ میں آرزو کو بتانا چاہتا تھا کہ تمہاری ماں نے ہی مجھے تم سے الگ کیا ہے، لیکن وہ میری کوئی بات ہی نہیں سن رہی تھی۔
لیکن میں نے اب یہ محسوس کیا تھا کہ آرزو اپنی ماں سے سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتی تھی۔ مجھے کافی عجیب لگتا تھا۔ ایک روز تو میں نے اسے ٹوک بھی دیا تھا کہ تم اپنی ماں سے تمیز سے بات کیا کرو۔ وہ کہنے لگی کہ یہ عورت میری ماں نہیں ہے، یہ تو میری دشمن ہے، یہ تو میری خوشیوں کی قاتل ہے، یہ میرے باپ کی قاتل ہے۔ میں اس کی باتیں سن کر ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا کہ آخر ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ اس روز میں پھر سے آرزو سے ملنے گیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آخر تم اپنی ماں سے اتنی شدید نفرت کیوں کرتی ہو؟ تو کہنے لگی کہ وہ میری ماں نہیں ہے، بلکہ وہ میرے باپ کی دوسری بیوی تھی۔ اس نے میرے باپ سے دھوکے سے شادی کی تھی، صرف اور صرف پیسوں کے لیے یہ سب کیا تھا۔ یہ باتیں سن کر میرے سر پر تو آسمان گر گیا تھا۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی۔ آرزو کے ساتھ بہت برا ہوا تھا۔ میں بھی اب جان گیا تھا۔ آرزو مجھ سے کہنے لگی کہ دیکھو، تم نے میرے ساتھ بہت غلط کیا ہے، پر تم اس عورت کی باتوں میں آ گئے تھے، اسی وجہ سے میں تمہیں قصوروار نہیں ٹھہراتی۔ میرے ابا بہت بڑے بزنس مین تھے، ان کی بہت زیادہ کمپنیاں تھیں، لوگ ان سے دوستی کرنا چاہتے تھے، اور انہی لوگوں میں یہ عورت بھی شامل تھی۔ یہ جانتی تھی کہ میری اماں وفات پا چکی ہیں، اسی لیے یہ عورت میرے ابا کے ساتھ ساتھ رہتی تھی۔ اس نے میرے ابا کو اپنے پیار میں پھنسا لیا تھا، اور اس طرح ابا نے اس سے شادی کر لی تھی، اور شادی کے بعد یہ مجھ سے نفرت کرنے لگی تھی، کیونکہ یہ جانتی تھی کہ میں ابا کی اکلوتی بیٹی ہوں اور ساری جائیداد میرے نام ہو جائے گی۔ اسی لیے یہ عورت مجھے میرے ابا کے خلاف کرتی رہتی تھی۔ اس نے ہر حد پار کر دی تھی۔ جو بھی چیز ٹوٹتی تھی یا گھر میں کچھ بھی ہوتا تھا تو یہ سارا الزام مجھ پر لگا دیتی تھی۔ میں بہت چھوٹی تھی، میرے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں ہوتا تھا جسے دکھا کر میں خود کو بے گناہ ٹھہرا سکوں۔ اس طرح ابا میرے بہت خلاف ہوتے تھے، اور یوں یہ عورت ابا کے دل پر راج کرنے لگی تھی۔ ابا بھی اس کی خوبصورتی کے آگے کمزور ہو گئے، اسی لیے ابا نے ساری کمپنیز کے نام کر دی تھی۔ ابا کو کہیں نہ کہیں یہ لگنے لگا تھا کہ میں اس لائق نہیں ہوں ابا کی کمپنی پر حکومت کر سکوں۔ اسی وجہ سے ابا نے وہ کمپنی اس عورت کے نام کر دی۔ لیکن ابا کا ایک مینیجر تھا جو کہ سب کچھ سمجھتا تھا۔ وہ یہ بھی سمجھتا تھا کہ یہ عورت چال باز ہے، اسی لیے وہ مینیجر میرے ساتھ تھا، اور اب میں جیسے ہی ابا کی وفات کے بعد یونیورسٹی گئی تو میں نے اس مینیجر سے کہہ کر تمہیں جاب دلوا دی تھی، تاکہ تم اس عورت کو ٹکر دے سکو۔ پر میں کہاں جانتی تھی کہ تم بھی اس عورت کی باتوں میں آ جاؤ گے۔ وہ عورت جان گئی تھی کہ تم اور ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اسی لیے وہ میرے پاس آئی تھی اور کہنے لگی تھی کہ جس طرح میں نے تمہارے ابا کو تم سے چھینا ہے، اسی طرح اس لڑکے کو بھی تم سے چھین لوں گی، تمہاری محبت بھی تم سے دور کر دوں گی۔ میں ڈر گئی تھی، اسی لیے میں روز آفس آ کر تمہیں پوچھتی تھی اور تمہارا حال جانتی تھی، پر تم اس عورت کی باتوں میں آ گئے تھے اور تم نے مجھے ٹھکرا دیا تھا۔ میں تمہیں یہ سب بتانا چاہتی تھی، پر تم میری کوئی بات ہی نہیں سننا چاہتے تھے، اسی وجہ سے تم مجھ سے دور ہوتے گئے، اور وہ عورت ہمارے سر پر سوار ہو گئی تھی۔ اس روز اس عورت نے پھر اپنا آخری پتا بھی گرا دیا تھا۔ اس نے تم سے نکاح کر لیا تھا، اور وہ میرے پاس آ کر یہی کہہ رہی تھی کہ دیکھو لڑکی، تم پھر سے ہار گئی اور میں جیت گئی۔ وہ عورت سچ ہی کہہ رہی تھی، میں بالکل ہی ہاری ہوئی ہوں، میں نے تمہیں بھی کھو دیا ہے۔ آرزو کی روداد سن کر میں اس کے قدموں میں گر گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس سے کیسے معافی مانگوں، اس کا ٹوٹا ہوا دل کیسے جوڑوں۔ مجھے اس کی سوتیلی اماں سے شدید نفرت ہو رہی تھی۔ میں نے جلدی سے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے دولت اور یہ شہرت بالکل بھی نہیں چاہیے، میں بس آرزو کو پا کر رہوں گا۔ میں نے اس عورت سے ہر رشتہ توڑ دیا تھا، میں نے اس کی کمپنی کو چھوڑ دیا تھا، میں واپس اپنے گھر آ گیا تھا۔ اماں نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو کہنے لگی کہ بے وقوف، تم نے یہ سب کیا کر دیا؟ تم جانتے ہو نا کہ تم نے اتنی زیادہ دولت ٹھکرا دی ہے، ہمارا گھر اتنا اچھا ہو گیا تھا، یہ سب کچھ ہم سے چھن جائے گا۔ میں نے اماں کو کہا کہ مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے، پر اس شادی اور اس عورت کے ساتھ میں ایک پل بھی نہیں گزار سکتا، یہ سب کچھ حرام کا ہے، اس عورت نے حرام کے پیسوں سے خریدا ہے اور یہ سب کچھ بنایا ہے۔ میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ میں 1 روپیہ بھی اس سے لوں۔
اسی لیے میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ سب کچھ میں سے واپس کر دوں گا۔ میرے گھر والے میرے خلاف ہو گئے تھے، پر میں نے ان کی ایک بھی بات نہ مانی۔ میں واپس پرانے گھر آ گیا تھا۔ اماں ابا مجھے آئے روز کوستے رہتے تھے، لیکن آرزو دوسری جانب مجھے معاف نہیں کر رہی تھی۔ میں نے اس کو خوش کرنے کی بہت کوشش کی تھی۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے تھے، اسے اپنے پیار کا یقین دلایا تھا اور سوچ لیا تھا کہ میں اس کے لیے اپنی جان بھی دے دوں گا۔ اس طرح آرزو میری بات مان گئی تھی، لیکن وہ یہی کہتی تھی کہ مجھے میرے ابا کی جائیداد حاصل کرنی ہے، کیونکہ اس پر بھی میرا اتنا ہی حق ہے جتنا اس عورت کا ہے۔ میں پھر سے اسی مینیجر کے پاس گیا تھا جس نے مجھے جاب دلوائی تھی۔ مینیجر نے میری بات سمجھ کر وہ آدھی پراپرٹی کافی مہارت سے آرزو کے نام کر دی تھی۔ آرزو بہت زیادہ خوش تھی۔ اسی طرح میں نے آرزو سے نکاح کر لیا تھا۔ اب وہ میرے ساتھ ہی رہتی تھی، پر وہ ابھی بھی یہی چاہتی تھی کہ میں اس عورت کو برباد دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ دیکھنا، وہ زیادہ دیر تک ان آسائشوں میں نہیں ٹکے گی، یقیناً اسے موت ضرور ہوگی۔ اور وہی ہوا تھا، کیونکہ کچھ دن بعد ہی اس عورت کا خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا۔ یہ سن کر ہم سب کے دل دہل گئے تھے، کیونکہ یہ خبر بہت زیادہ افسوسناک تھی۔ ہر کوئی اس عورت کو برے لفظوں سے ہی جانتا تھا اور یہی کہتا تھا کہ وہ عورت بہت ہی چالاک ہے۔ وہ عورت زندہ تو تھی، لیکن وہ اپاہج ہو گئی تھی۔ اب تو کوئی بھی اس کے پاس نہیں آنا چاہتا تھا۔ وہ اسی گھر میں ہی پڑی رہتی تھی۔ ملازم بھی کب تک اس کا ساتھ دیتے؟ 1 مہینے بعد سارے ملازم بھی مجبور ہو گئے تھے، وہ بھی بھاگ گئے تھے۔ اب کوئی بھی اس کے پاس نہیں آنا چاہتا تھا۔ اسی طرح ایک روز وہ عورت دم توڑ گئی تھی۔ اس گھر کے آس پاس کے گھروں میں عجیب سی بدبو پھیل گئی تھی۔ سب لوگ جان گئے تھے کہ یقیناً یہ بدبو اسی گھر سے آ رہی ہے۔ لوگوں نے جیسے ہی جاگ کر دیکھا تو گناہ گار عورت سے ہی وہ بدبو آ رہی تھی۔ ایک بھلے انسان کو اس پر ترس آ گیا تھا۔ اس طرح اس نے ہی مالکن کی تدفین وغیرہ کروائی تھی۔ کیوں اس گناہ گار عورت کا باپ ختم ہو گیا تھا، اس دنیا سے تو وہ جا چکی تھی۔ لیکن آرزو یہی کہتی تھی کہ یقیناً وہ عورت آخرت میں ضرور حساب دے گی۔ اب میں آرزو کے ساتھ اچھی زندگی گزارنے لگا تھا۔ میرے اماں ابا بھی اس سے بہت زیادہ خوش تھے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔